خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة. ناظرین، آج میں آپ کو کافر کیسے مسلمان ہوئے کے تھرڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کے بارے میں سنیں گے. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ بہت مشہور بزرگ تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کا ارادہ کیا. جب میں اونٹنی پر سوار ہوا تو اونٹنی استنبول شہر کی طرف مڑ گئی. میری بہت کوشش کے باوجود وہ مکہ کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں تھی. میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کو اس کی مرضی سے جانے دیا. اونٹنی تیزی سے چلتی ہوئی استنبول شہر میں داخل ہوئی. جب میں شہر میں داخل ہوا تب معلوم ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا اور لوگ طبیب کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو اس کا علاج کر سکے. پھر مجھے اونٹنی کا یہاں آنے کا مقصد ظاہر ہوا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور میرے پاس اس کا علاج ہے. لوگ مجھے فوراً بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے علاج کی ذمہ داری مجھ پر سونپ دی. میں نے اللہ سے دعا کی اور کمرے میں داخل ہوا. جب میں کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ جس سے میں اس پاگل پن سے نجات پا سکوں. میں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تو اس نے بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھا اور پرسکون ہو گئی. جب وہ ٹھیک ہو گئی تب بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ آپ کتنے اچھے طبیب ہیں, اسی طریقے سے میرا بھی علاج کر دیجیے. تو میں نے اس سے کہا تم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. تو اس نے بھی اسلام قبول کیا اور اس کی امی جان نے بھی اسلام قبول کر لیا. پھر اس شہر کے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ناظرین, کلمہ طیبہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ بیماریوں یا تکلیفوں میں ہمیں اس کو پڑھ لینا چاہیے. اور ہمیں اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کی وجہ سے کافروں کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. آمین. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کلپ پسند آیا ہوگا اور آپ اسے شیئر بھی کریں گے. اور ہاں, آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. آپ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا جس کا ہمیں انتظار رہے گا.